بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المول درس نمبر 161 میں پانی کے استعمال سے خطرہ اور خوف ہونے کی صورت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ وجوب تیمم کی شرائط میں سے ایک یہ تھا کہ پانی موجود تو ہے لیکن اس کے استعمال سے خطرہ ہو، تو اس صورت میں بھی تیمم واجب ہے۔ استعمال آب سے جو خطرات ہیں ان کی نوعیت اور اقسام پر بحث ہوگی۔ ان اقسام میں سے بڑی جو قسم ہے وہ مرض یا بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے یا پیاس کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا اول خوف من استعمالہ لمرض حاصل یخاف زیادتہ او بطئہ او عسر علاجہ او متوقع او برد شدید یشق تحملہ۔ اول خوف، خوف یہ تیسری شرط ہے۔ ابتدائے فاصل میں فرمایا تھا شرط ہو عدم الماء او عدم الوصلۃ الیہ، تو یہ اس کی خبر ہے شرط ہو کی اور اس خبر پر عطف ہے۔ تیمم کی شرط یہ ہے کہ پانی موجود ہونے کے باوجود اس کے استعمال سے خوف اور خطرہ موجود ہو۔ پانی کے استعمال سے کس قسم کا خوف اور خطرہ ہو سکتا ہے؟ لمرض، کسی بیماری کے حوالے سے خوف اور خطرہ ہے۔ حاصل یخاف زیادتہ، یا وہ بیماری پہلے سے موجود ہے اور حاصل ہے، اس کے زیادہ ہونے کا خوف اور خطرہ ہوتا ہے۔ ایک بیماری پہلے لگی ہوئی ہے، اب اس پانی کے استعمال سے اس کے بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ او بطئہ، یا اس کے طولانی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بط کا لفظی معنی ہوتا ہے سست ہو جانا، کمزور ہو جانا، دھیمی رفتار میں۔ تو مرض کا سست اور کیا ہو جانا، دھیمی رفتار میں ہو جانا، یعنی اس کی شفا یابی کا جو ہے نا جی زمانہ طولانی ہو جائے۔ او عسر علاج، یا مرض موجود ہے، پانی استعمال کریں گے تو اس کے علاج میں مشکل پیش آ جائے گی اور اس کا علاج مشکل ہو جائے گا، تو بھی کیا ہو سکتا ہے، پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو تیمم میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ او متوقع، یا پانی کے استعمال سے مرض موجود تو نہیں تھی پہلے، متوقع ہو جاتی ہے، اس کا پیدا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، مستقبل میں کوئی بیماری کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ او برد شدید، یا پانی کے استعمال سے شدید سردی کا خطرہ ہوتا ہے، یا یشق تحملہ، جس کو برداشت کرنا سنگین ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، اس کے علاج معالجے کی مشکل ہو، یا پہلے بیماری نہیں ہے اس کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو، یا شدید قسم کی سردی جو قابل برداشت نہیں ہوتی اس کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو یا بڑھنے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ تیمم کرنا چاہیے۔ اس پر تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، وہ ساری آیت جو پہلے ذکر ہوئی اس میں تھا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم مریض ہو تو پانی کا استعمال نہ کرو بلکہ پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ روایات بھی ہیں کہ جو بندہ زخمی ہے، جس کو پھوڑے پھنسی ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پیٹ کی بیماری ہے یا شدید قسم کی سردی کا خوف ہے تو وہ تیمم کر لے۔ صحیح بزنتی
امام رضا علیہ السلام سے فی الرجل تصیبہ الجنابۃ وبہ قروح او جروح او یکون یخاف علی نفسہ من البرد، ایک شخص ہے جس کو جنابت حاصل ہوئی ہے اور اس کو زخم ہے، تھوڑے پھنسی ہیں اور اس کو شدید سردی کا خطرہ ہے، فرمایا لا یغتسل و یتیمم، غسل نہ کرے بلکہ تیمم کر لے۔ مرسلہ ابن ابی عمیر ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا یؤمم المجدور والکثیر اذا اصابتہما الجنابہ، جب ہڈی ٹوٹے ہوئے کو یا جناب لیجیے اس کو خارش کی شدید بیماری ہو تو اس کو کیا کریں؟ تیمم کرائیں۔ نیز ادلہ نفی ضرر و حرج بھی اس کو شامل ہیں، چونکہ شریعت میں لا ضرر ولا ضرار کی قانون اور قاعدہ موجود ہے۔ کسی میں شدید سردی قابل برداشت جو نہیں ہوتی وہ بھی آ گئی، اور مرض وغیرہ کی اقسام بھی بیان ہو گئی۔ او خوف عطش حاصل او متوقع فی زمان لا يحصل فیہ الماء عادتا او بقرائن الاحوال لنفس محترمت ولو حیوانا۔ خوف کی دوسری بڑی قسم کیا ہے؟ پیاس کا خوف ہو، عطشن پیاس، خوف ہو، حاصل جو پہلے سے پیاس لگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ اگر وہ پانی وضو یا غسل میں استعمال کرتا ہے تو اس کے حوالے سے خطرہ ہے کہ اب اور پانی نہیں ملے گا اس کو مٹانے کے لیے۔ او متوقع فی زمان لا یحصل فیہ الماء عادتا، یا ایسے زمانے میں خطرہ ہے پیاس پیدا ہونے کا جس میں عموماً پانی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو اندازہ ہو کہ بعد میں جو مجھے پیاس لگنے والی ہے اس وقت مجھے پانی نہیں ملے گا تو بھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کر لینا چاہیے، اور اس پانی کو پیاس کی وجہ سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پیاس کا خطرہ ہو جو ابھی حاصل ہے یا ایسے وقت میں حاصل ہوگی جس میں عام طور پر پانی نہیں مل سکتا۔ او بقرائن الاحوال لنفس محترمت، یا قرائن کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، احوال حالات کے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی نہیں ملے گا۔ اور یہ پیاس بھی کیا ہے؟ لنفس محترمت، پیاس کا خوف ہو نفس محترم کے لیے، انسانی جان کے لیے خوف ہو، تو پھر اس پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے لیے اپنی جان کا یا دوسری جو انسانی جانیں ہیں جن کا انسان کو لازمی ہے ان کو بچاؤ کرنا، تو پھر اس کے لیے پانی محفوظ کرنا چاہیے۔ نفس محترم وہ نفس ہے جسے تلف کرنا، ضائع کرنا یا نقصان پہنچانا جائز نہیں ہوتا، خواہ وہ انسان ہو ولو حیوانا، خواہ وہ حیوان ہو۔ حیوان بھی جو ہے نا جی کیا ہوتا ہے؟ محترم ہوتا ہے۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ حیوان کو بھی اذیت نہ دے اور اس کی پیاس کا بھی لحاظ کرے، بلکہ وہ روایت جو مشہور ہے امام علی علیہ السلام نے آخری رات جب وہ مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو بطخوں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر ان کا بندوبست کر سکو خوراک اور پانی کا تو ٹھیک، نہیں تو ان کو آزاد کر دینا۔ یہ چیز ہے۔ ابھی جو کتاب آئی ہے مفاتیح الحیات، پہلے تو مفاتیح الجنان ہے، دعائیں، زیارتیں، عبادتیں، نمازیں، مستحب، وہ ساری چیزیں اس میں تھیں۔ اب مفاتیح الحیات جو علامہ جوادی عاملی صاحب نے لکھی ہے، جنہوں نے 100 جلدوں میں تفسیر تسنیم لکھی ہے اور بہت بڑے
فلاسفر اور محقق عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مفاتیح الحیات لکھی ہے، جس میں معاشرے کی مختلف جو افراد ہیں، جو مختلف اس کے جو انسان ہیں، مثلا انسان کے رشتہ دار ہیں، ذوی الحقوق ہیں، ہمسایہ ہیں، مسافر اس کے ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں، حتیٰ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا جی ایسے زاویوں پر بحث کی ہے جو پہلے فقہ کے ذیل میں کہیں پر ان کی بحث ہوتی تھی، لیکن وہ کتاب 150 مرتبہ سے بھی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں چھپ چکی ہے، اور ترجمہ اردو بھی اس کا ہو چکا ہے، اور اب تو یہاں بھی کئی اداروں نے اس کو شائع کیا ہے۔ سب سے پہلے کراچی سے شائع ہوئی تھی، اس کے بعد مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور والوں نے شائع کیا، اب اسلام آباد سے بھی محمد علی کوک ڈپو جو ہے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو یہ کتاب یعنی یہ جو ذیلی چیزیں ہیں کہ خوف ہے پیاس کا، اب یہ خود انسان کے لیے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ نفس محترم کے لیے بھی ہو تو بھی اس کو کیا کرنا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے۔ نفس محترم اس کا ہمسایہ ہے، اس کا ہم سفر ہے، اس کا ساتھی ہے، لیکن اسی تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اگر وہ کیا ہو حیوان بھی ہو تو اس کے لیے بھی اس کی پیاس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ تو خداوند متعال ان احکام کو سمجھنے اور معاشرے میں اس کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی کے روایات کی صورت میں اس پر جو دلائل موجود ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ کیا تھا پہلے وہ مرض والی بات تو گزر چکی، اب ہے کہ خوف عطش، پیاس کا خوف ہے۔ اچھا، اس کے لیے مجھے ایک اور بھی چیز یاد آ رہی ہے کہ جنگ صفین میں جب انہوں نے پانی بند کر لیا تھا تو امام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب جوان مردوں کی طرح جا کر پانی ان سے قبضہ چھڑاؤ، اور جب انہوں نے شجاعت دکھائی اور جوان مردی دکھائی اور ان سے قبضہ لے لیا تو اب انہوں نے اس کے بدلے میں ان پر پانی بند کرنا چاہا، تو مولا نے کہا پانی بند نہیں کر سکتے ہو۔ وہ جو پانی روک رہے تھے تو وہ ان کی بزدلی کی علامت تھی، نامردی کی علامت تھی، اب تم اس کو نہیں روک سکتے۔ کربلا میں بھی اسی طرح ہوا کہ انہیں لوگوں نے کیا کیا، پانی روک لیا، تو آج تک اس کا ہم مناتے ہیں یا اس کی یاد مناتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ صحیح ہے، عبداللہ ابن سنان جو کوفی تھے، وزیر مشیر تھے عباسی حکومت میں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، فی رجل اصابت ہو جنابت فی سفر ولیس معہ الا ماء قلیل، ایک شخص کو سفر میں جنابت پیش آتی ہے اور اس کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، یخاف ان اغتسل ان یعطش، اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر اس پانی سے غسل کر لیتا ہے تو پیاس اس کو لگے گی، اس کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہوگا۔ قال ان خاف عطشا فلا یحریق منه قطرة، اگر اس کو پیاس کا خطرہ ہو تو پھر اس پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرائے۔ والیتیمم بالصعید، اور مٹی سے کیا کر لے، تیمم کر لے۔ فإن الصعید احب الی، مٹی میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ صحیح ہے، حلبی بھی ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، الجنب یکون معه الماء القلیل فإن هو اغتسل به خاف العطش ان یغتسل به او یتیمم، ایک بندے کو جنابت ہوتی ہے اور اس کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو اسے خطرہ ہے پیاس کا، آیا وہ غسل کرے یا تیمم کرے؟ فرمایا بل یا تیمم کرے، کذالک اذا اراد الوضوء، اسی طرح وضو کے ارادہ رکھتا ہو تو بھی یہی حکم ہے کہ وضو نہ کرے بلکہ تیمم کرے اور پانی کو اپنی پیاس کے لیے محفوظ رکھے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں، یہ جو روایات ہیں ابواب تیمم باب نمبر 25 میں موجود ہیں۔ حیوان کو بھی خوف اور خطرہ ہو، نفس محترم کو بھی خوف اور خطرہ ہو پیاس کا، تو اس کے لیے بھی اس کو محفوظ رکھنا چاہیے پانی۔ موثق ہے، سماع بن مہران کا اطلاق اس پر دلالت کرتا ہے۔
امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا میں نے عن الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلتا، سفر میں ایک شخص کے پاس پانی ہوتا ہے لیکن اس کے کم ہونے کا خوف ہے، فرمایا یتیمم بالصعید ویستبقی الماء، خوف ہے اس کے کم پڑنے کا اپنے لیے، اپنے ہم سفر لوگوں کے لیے یا حیوان کے لیے بھی، سب کو شامل ہے یہ۔ فرمایا یتیمم بالصعید، مٹی سے تیمم کرے، ویستبقی الماء، پانی کو باقی رکھے، فإن اللہ عز وجل جعلہما طہورا الماء والصعید، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پاک کنندہ قرار دیا، پانی اور مٹی۔ اب اس میں خوف، جو قلت کا خوف تھا، چاہے اپنے لیے ہو، اولاد اہل و عیال کے لیے ہو، متعلقین دوستوں ہم سفر کے لیے ہو یا حیوان کے لیے ہو، ادلہ نفی ضرر و حرج بھی شامل ہے۔ تو بعض کا فقط اپنی پیاس پر منحصر رہنا جیسا کہ شرائع الاسلام میں ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، بعض نے مسلمان رفیق کی حد تک لیا ہے اور بعض نے اس کو تعمیم دی ہے ہر ہم سفر کے لیے، اگرچہ وہ کافر ہو، کہ جو جس کے تلف سے مسلمان کو خطرہ ہے، ضرر ہے، ضعف کا، یا وہ کافر جو ذمی ہو، جو معاہد ہو، عہد و پیمان کیا ہوا ہو اس کے ساتھ، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء میں ہے۔ دائر مدار اس میں یہ ہے کہ پیاس موجب ضرر و حرج ہو انسان کے لیے تو پھر تیمم کر لے اور پانی کو پیاس بجھانے کے لیے استعمال کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت اور روایات وغیرہ اس کی تائید کرتی ہیں ان مسائل کی، اور اب یہ ہے کہ انسان کو کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے۔ حقوق غیر المسلمین فی بلاد الاسلامیہ ایک مفصل بحث ہے، ہم نے بھی اس پر تحقیق لکھی ہے عربی زبان میں، تو اس میں آیات پر فوکس کیا ہے، قرآنی آیات موجود ہیں اور روایات موجود ہیں، سیرت اہل بیت اور سیرت انبیاء موجود ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق میں غیر مسلموں کو نفی نہیں کیا۔ اچھا، بعض لوگ پھر قرآنی آیت لاتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ اَيْنَمَا ثُقِفُوا اَيْنَمَا وُجِدُوا، اس کا معنی ہوتا ہے ثُقِفُوا کا، یہ حالت جنگ ہے، جنگ کی حالت میں تو جوان مردی سے مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن حالت امن میں تو کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت اہم مسائل ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ ممتحنہ میں ہے یا 29ویں پارے میں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم عن دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے نیکی کرنے اور ان سے انصاف کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا جن کافروں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا اور تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی۔ اہل بیت کی سیرت اور اہل بیت کا جو کردار ہے وہ اسی چیز کی تائید کرتا ہے، اور مفصل کتابیں اس پر آ چکی ہیں، اب ان میں انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔